اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین پر عمل کرنے میں ایک بہت بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اسی چیز پر عمل کریں اور اسی چیز کو دین کے طور پر اختیار کریں جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نے ہمیں دی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی ہم دین کے نام پر اختیار کرتے ہیں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا دیں، یا کسی بھی چیز کو جو بظاہر تو دینی لگتی ہے یا دینی اعمال ہی کی طرح کی چیز ہے لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس کو اختیار نہیں کیا، تو وہ چیز جو ہے اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اس کو ہم اختیار نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نئی نئی چیزیں دین میں شامل کرتے رہیں، نئی نئی دینی چیزیں سوچ کر ان کو دین کا حصہ بناتے رہیں تو اس سے دین کی شکل بگڑ کر رہ جائے گی۔ اصل دین جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ کہیں پیچھے رہ جائے گا، اور ہماری بنائی ہوئی چیزیں اور ہمارے بنائے ہوئے اعمال اور ہمارے بنائے ہوئے تصورات دین بن کر رائج ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ بدعت ضلالت ہے، یعنی گمراہی ہے، اور بدعت آگ میں جانے والی چیز ہے۔ کوئی نئی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگیوں میں موجود نہیں تھی، اس کو آج ہم کیوں اختیار کریں؟ یہ تصور کہ اس میں کیا حرج ہے عام طور پر بدعات کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی نئی چیز اختیار کی جو بظاہر دینی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، نیکی کا کام لگتا ہے، اس کو یہ کہہ کر رائج کر دیا جاتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، جبکہ ہمیں یہ بات واضح رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ دین کے اعلیٰ ترین لوگ تھے، اعلیٰ معیار کے لوگ تھے۔ دینی کمالات تمام کے تمام صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں، اور پھر ان کے جو ہادی اور رہنما اور ہمارے اور ہادی اور رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دین میں کمال پر ہیں۔ خدا کی رضا حاصل کرنا، خدا کو خوش کرنا، خدا کی طلب میں رہنا، یہ حضور سے بڑھ کر تو کسی میں نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نے کسی چیز کو اختیار نہیں کیا اور حضور نے اس کو نہیں اپنایا تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب ہم یہ بدعات رائج کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے بھی زیادہ دین کے لیے سمجھدار ہیں اور دین کے معاملات میں ہمیں زیادہ معلوم ہو گیا ہے کہ کس چیز سے زیادہ بہتری حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ بدعت کے تصور میں غلطی ہے۔ بدعت کبھی بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ بدعت اصل میں دین سے انحراف ہے، دین کی جگہ پر نیا دین لانا ہے، اور خدا کے دیے ہوئے دین پر راضی نہ رہنا ہے، اللہ کے پیغمبر کے دیے ہوئے دین پر راضی نہ رہنا ہے۔ بدعات سے اجتناب اس لیے اتنا بڑا جرم ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ میں جائے گا کہ یہ اصل میں خدا کے دین پر راضی نہ رہنا ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ یہ تو دینی رویے ہیں، ان میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بے پرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں، دین سے کے احکام سے بچنے کی صحیح میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی ہم کوئی نئی چیزیں شامل کر لیتے ہیں، نئے تصورات اپنے دین میں شامل کر لیتے ہیں، اور دوسرا رویہ بھی اس کے برابر پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم تشدد اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دینی بنیں، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر عمل کرنے والے بنیں، اور اس میں ہم نئی چیزیں دین میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں محرکات غلط ہیں۔ ہمارا دین توازن کا دین ہے۔ ہمیں وہی نماز سکھائی گئی ہے جو مطلوب ہے، وہی خیرات اور روزہ سکھایا گیا ہے جو مطلوب اور مقصود ہے، وہی اعمال سکھائے گئے ہیں جتنے اعمال ہونے چاہیے، ان کی مقداریں، ان کا رویہ، ان کا طریقہ طے کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان میں اضافہ کریں گے تو وہ توازن خراب ہو جائے گا جو دین میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو بدعات کی خرابی کئی پہلوؤں سے ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم نیا دین اس میں بناتے ہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس راہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں جس راہ حق پر ہمیں قائم کیا گیا ہے۔ تو بدعات سے گریز دونوں پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں دین کی حفاظت ملحوظ نہیں رہتی، اور دین کی حفاظت کو نقصان پہنچتا ہے، دین کے تواتر کو نقصان پہنچتا ہے، دین کے تسلسل کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دین بنا دیتے ہیں
تو ہم اصل میں خدا کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، خدا کے سکھائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بدعات سے محفوظ رہنے کی اور بدعات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی راہ سبیل کو اور اسی راہ درست کو اختیار کیے رکھنا چاہیے جس پر ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔